السلام علیکم فرینڈز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ ہم ایجوکیشن پہ بات کریں گے، ایجوکیشن سسٹم پہ، تو اس پہ ہم نے اس دن مکمل بات نہیں کی تھی، تو ہم نے کہا تھا نیکسٹ ویڈیو جب بنائیں گے تو مکمل اس پہ بات کی جائے گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں مکمل بات کریں گے، تو آج ہم اس پہ ایجوکیشن پہ اور دوسرے بھی معاملات پہ آج بات کریں گے ہم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کو گورنمنٹ بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ دن بہ دن بہتر ہونے کے بجائے اور خراب ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسٹوڈنٹس کا پڑھائی سے بالکل دل خراب ہوتا جا رہا ہے، پڑھنے کی طرف بچوں کی توجہ نہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ کے لیے ٹیچر سب سے بڑی کیا سے کہتے بات ہوتے ہیں کہ اچھے ٹیچرز ہوں گے تو اسٹوڈنٹ بھی اچھے سے اسٹڈی کر سکیں گے۔ تو ٹیچرز ہی آج کل کے جس کا کوئی حساب نہیں، کیا ہی بولے، ٹیچرز کو کہنا چاہیے۔ پھر بھی ہمارے ٹیچرز پہ بات کریں گے کہ ایجوکیشن سسٹم کو لے کے چلنے کا کام سب سے زیادہ ٹیچرز کا ہوتا ہے، بچوں پہ توجہ دینے، بچوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا۔ لیکن جو ان سے آج کل کے ٹیچر ہیں وہ بچوں کے ساتھ بالکل بھی، وہ آج کل کے ٹیچرز تو اتنے بدتمیز ہیں کہنا چاہیے، لیکن پھر بھی اتنے بدتمیز ہیں، اسٹوڈنٹ کو تو کچھ سمجھتے نہیں، بس اپنا ہی روب دکھانے پہ لگے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسٹوڈنٹ کا بھی دل پر اسٹڈی سے بالکل بھی اٹھتا جا رہا ہے، بچے اسٹڈی نہیں کرتے، بھاگتے ہیں اسٹڈی سے۔ یہی مین وجہ ہے کہ بچے اسٹڈی اس لیے نہیں کرتے کہ ٹیچرز ہی نہیں اچھے ہیں، تو بچے بھی اسٹڈی کیا کریں۔ تو آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو ہمارے ساتھ پہ ہوا ہے۔ میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتاؤں گا، کیا بنا اور کیسے ہوا اور انہوں نے کیا کیا۔ ادھر لاہور بورڈ کے قصور میں پیپر ہو رہے تھے اور میرا دوست تھا، تو اس کے ایگزام تھے، تو اس نے کیا کیا، موبائل ساتھ لے گیا۔ ایک تو اس کی غلطی یہ ہے اس کی کہ وہ موبائل ہال میں لے گیا، لیکن اس نے موبائل یوز نہیں کیا، اس نے موبائل کو پکڑ کے تو لیکچر بورڈ میں رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے ایگزام دے لیا، ایگزام دے کے وہ اٹھ گیا، ٹھیک ہے؟ ایگزام دینے کے بعد جب وہ اٹھا تو اس نے سر کے سامنے وہ موبائل لیکچر ہال میں، وہ جہاں لیکچر دیتے ہیں ادھر سے موبائل اٹھایا سر کے سامنے، تو موبائل اٹھا کے تو وہ جانے لگا۔ سر نے بھی دیکھا کہ اس نے موبائل وہاں سے اٹھایا، تو وہ اتنا بغیرت تھا، وہ جو سا نگران، اس نے موبائل پکڑ کے سپریڈنٹ کو پکڑا دیا۔ وہ سپریڈنٹ نے پکڑ کے کوئی بات نہیں سنی، وہ بچہ اس کی منتیں کرتا رہا، اس نے اس کی ذرا بات نہیں سنی، ٹھیک ہے؟ اس نے یو ایم سی بنائی، یو ایم سی بنا کے لاہور بورڈ میں دے دی، تو یو ایم سی بنا کے لاہور بورڈ میں دے دی، اور وہ بچہ اس کو کہتا رہا کہ میری غلطی بتاؤ کہاں پہ، اس کے علاوہ کہ میں نے کہ موبائل ادھر رکھا تھا، اس کے علاوہ میری غلطی کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کی ذرا نہیں سنی۔ وہ مافیا کہتے ہیں نا، مافیا جو سے ہوتے ہیں، وہ آج کل ایجوکیشن سسٹم میں بھی مافیا گھسے ہوئے ہیں، تو یہ بھی کسی مافیا سے کم نہیں۔ انہوں نے اس کی غلطی نہیں بتائی، اس یو ایم سی بنائی اور لاہور بورڈ میں بھیجی۔ وہ لاہور بورڈ والے کون سے کم ہیں، وہ بھی انتہائی غیرت قسم کے انسان ہیں۔ ان کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کیسے کہتے ہیں آگے سے بچوں کو کہا کہ ہم آپ کو ابھی نہیں آئے تو پورا کیس ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر جا کے موبائل ملے گا، یہ وہ اور ایسے وہ بات کر رہے تھے جیسے باپ کی جاگیر ہوتی ہے، بغیرت نہ ہو تو، اتنے بدتمیز ہیں، کہنا نہ چاہیے، لیکن بہرحال جیسے لوگ ہو پھر ان کے ساتھ ویسا ہی کیسے کہتے ہیں برتاؤ کرنا چاہیے، ویسے ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ تو ہم نے کیسے کہتے ہیں ان کی ادھر جا کے ریکویسٹ وغیرہ کی، نہیں وہ مانے، تو پھر کیسے کہتے ہیں ہم واپس آ گئے۔ تو واپس آ کے ہم نے کالج والوں سے بات کی، تو وہ بھی بعد میں اتنے میٹھے ہو گئے جس کا کوئی حساب نہیں، جیسے ہم ان کے ابو لگتے ہو، کہ پتہ تھا اگر نہ دیا تو بعد میں ہمارا جو حال ہوگا۔ تو کیسے کہتے ہیں ہمارے سے بہت تمیز کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ پیش آنے لگے، اور ایک اتنے بغیرت ہیں، سر بھی جھوٹ بولتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ ہاں بالکل، وہ بھی بولتے ہیں۔ ہمیں انہوں نے بولا تھا کہ آپ موبائل دے دو، کوئی بات نہیں، آپ کو موبائل صبح آپ جانا لاہور بورڈ میں، آپ کو موبائل مل جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہہ دیا تو مل ہی جائے گا، تو ہم ادھر گئے چلے لاہور بورڈ میں۔ نیکسٹ ڈے ہم گئے ہم نے کہا انہوں نے کہا، تو ادھر گئے تو انہوں نے ہمیں آگے سے کہا کہ لو بھی بھائی یہ تو گورنمنٹ کا معاملہ ہے، یہ گورنمنٹ بغیرت ہوتی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ
केस जो सा गवर्नमेंट के पास चले जाए, बंदा मर जाता है, केस नहीं ख़त्म होता। तो इन्होंने कैसे कहते हैं, गवर्नमेंट ने कहा ये तो केस होगा, ये होगा, वो होगा, फिर जाके ऐसे ऐसे मिलेगा। हमने कहा चलो खैर है। हम आगे उधर से हमने आके इनसे बात की, ये आगे से हमें कहते हैं हाँ जी जी वो कैसे कहते हैं गो आपको थोड़े दिन तक मिल जाएगा ये वो। इन्होंने समझा कि हम इन्हें पे एग्ज़ाम तक लारे पे लगाते हैं और ये हो जाएंगे। हमने भी क्या किया, हमने उससे कहा भाई तूने क्या करना है, उसका घर देख आना। हमने हेडमास्टर का घर देख लिया, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, हम उसके घर पहुंच के हमने कहा हाँ भाई बच्चे आप बताओ मोबाइल का क्या करना है, देना है कि नहीं देना, कैसे बात ख़त्म होती है। मुझसे अपनी पड़ गई तो ये मेरे साथ क्या होगा, ये कैसे मेरे घर तक कैसे आ गए। तो हमने उसके घर पहुंच के हमने कहा हाँ अब क्या करना है बता, खुद ही डिसाइड। उसका बाप भी बाहर आ गया। उस टाइम बगैरत अपने आपको थोड़ा सी अक्ल दी होती कि भी ऐसे फजूल में किसी पे कैसे कहते हैं नहीं केस करते, कि थोड़ी बहुत बच्चे की गलती थी तो उसे समझाओ। इस खोती के बच्चे इतने आगे से समझाने के बजाय और चौधरी बन जाते हैं। एजुकेशन में तो माफिया बैठा हुआ है आजकल। इंसान यही कह सकता है कि अब स्टडी नहीं है, बदमाशी है। तो उसने उसका बाप आया जी हाँ मोबाइल आपको मिल जाएगा, हमने उन्हें कहा हुआ है कि इनका केस कैसे निकाल लें ये वो। तो ठीक है, तो हमने कहा तो कोई बात नहीं, हम गए कहते एक हफ्ते के अंदर अंदर मोबाइल आप केस आपका रीओपन होगा, हम करवाएंगे। हमने एक हफ्ते बाद उनको कॉल की। हमने कहा कि हाँ भी बताओ हमें क्या करना है। अब मैंने उससे बात की, मैंने कहा आपने कहा था ये, कहता मैं गया था सैटरडे को क्या से कहते हैं मैं उधर यूएमसी उनके पास निकली नहीं हुई थी, मैं निकलवा के आया हूँ, मैं उन्हें देख के आया हूँ, तो वो 10 दिन तक वो बता देंगे। तो ये वो फिर वो बुलाएंगे तो केस हम ओपन कर वो बात करेंगे और पूछेंगे, तो फिर आगे बात बढ़ेगी। हमने कहा कोई मसला नहीं, उस दिन का हम 10 दिन का वेट कर रहे हैं। अब जैसे ही आएगा फिर हम इसे बताएंगे क्या कैसे किसी के साथ इंशाल्लाह 10 दिन के बाद। कोई मसला नहीं, 10 दिन नहीं हमने निकालने, हमने तो थोड़े 2-4 दिन निकाल के इसे कॉल करनी से कहना हाँ भी बता अब हमारा मोबाइल दे। तूने कहा था 1-2 दिन में उधर से मिल जाएगा, तो ये क्या बगैरती है। ठीक है, तो हमने थोड़े दिन तक वेट करना है, बाद में हमने इन्हें पकड़ लेना है। जब इसे पकड़ के इसे बताएंगे हाँ भी आप बता क्या करना है, मोबाइल देना है कि क्या करना है। उस्ताद होता है रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है, लेकिन इस काबिल भी होना चाहिए कि इंसान उसकी रिस्पेक्ट करे, क्योंकि आजकल के उस्ताद इस काबिल ही नहीं कि उनकी रिस्पेक्ट की जाए। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे उस्ताद की रिस्पेक्ट ना करें, उस करें, लेकिन उस्ताद भी देखें इस काबिल है कि नहीं। आजकल के तो बगैरत तरीन उस्ताद है। मैं तो आपको सबसे पहली वीडियो हमने इस पे बनाई थी, हम बनाने के बाद हमने चैनल इसलिए बनाया था कि हम लोगों की मदद कर सके। हमारे साथ तो जो होना था खैर हुआ। हमने ये चैनल इसलिए बनाया कि हम दूसरों की मदद कर सके, दूसरों को कैसे कहते हैं उनका हक दिला सके, हमारी तरह कोई और जलील ना हो। तो इसलिए हमने ये चैनल बनाया था, हम बनेंगे आपकी आवाज़। तो हम आपको किसी और वजह से भी आपको कोई मसला हो हमारे से आप रब्ता करें, हमें बताएं कि हाँ भी हमें ये भाई मसला है, हमारा हल नहीं हो रहा। हम जहाँ तक होगा आपके साथ चलेंगे। हम आपको इंशाल्लाह रिग्रेट नहीं होने देंगे, आपकी मदद करेंगे जहाँ तक हमारे से हो सकेगा। तो इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ बन के आपके साथ तक चलेंगे। एजुकेशन के नाम पे तो अब दब्बा है ना, जो आप मैं कहना ही चाहिए। लोग कहेंगे अब लोग बातें करेंगे, ये अब ये हमें ये बताएंगे, ये यूट्यूब के चैनल बना के ये बच्चों को एक मोटिवेशन देंगे, बच्चों के दिमाग ख़राब कर रहे हैं ये वो। दिमाग नहीं ख़राब कर रहे, दिमाग ख़राब करने वाली इसमें कौन सी बात है। हम आपको सही बात बता रहे हैं, जो सा सच है वो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है। इंसान इनको उसी टाइम पकड़ ले, इनका मुंह तोड़े हाँ भी बता क्या करना है। हमने तो इंशाल्लाह मैं क्या सके इसका मुंह ऐसा तोड़ेंगे, ये याद रखेंगे, ये पता चले इन्हें कि किसी के साथ वाकई कि हमने किसी गलत बंदे के साथ पंगा लिया। हम इसलिए हमने वेट कर रहे हैं कि ये क्या करते हैं, कैसे हमें क्या रिस्पांस देते हैं कि बस, और कोई मसला नहीं। हम तो इसीलिए इनका वेट कर रहे हैं। जैसे हमारा काम हो गया, हमारा मोबाइल मिल गया, हमने तो इन्हें नहीं छोड़ना, हमने पकड़ लेना इन्हें जहाँ उससे। तो क्योंकि उसका हमने घर इसलिए देखा कि हमने उसे नहीं छोड़ा वो सर को।
اور پھر ہم نے کیا سے کہتے ہیں یہاں تک ہم نے ان سے رانا سکندر صاحب سے بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بھی ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا۔ ہم نے انہیں یہی بتانا تھا ہم نے، اور انہیں کیا کہنا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی ہمیں کوئی رسپانس نہیں اچھا دیا۔ تو ہم ادھر کیا کرتے، پھر ہمیں اسٹوڈنٹس کے پاس تو آخری حل یہی بچتا ہے کہ پھر پکڑ لو جو سا اپنی مدد آپ کے تک۔ پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا، کیا کیسے کہتے ہیں، جب آپ کو حکومت ہی نہ سپورٹ کرے، حکومت ہی نہ آپ کا ساتھ دے، تو پھر اپنی مدد آپ کے تک یہی ہوتا ہے، یا مار جو یا مار دو۔ آج کل تو یہی چل رہا ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن ہم تو اس کا منہ توڑیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ وہی زیادتی، ٹھیک ہے، ہماری غلطی نہیں تھی، اس کے باوجود ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا کیا، تو ہم تو نہیں انہیں چھوڑنے والے۔ آگے کیا سے کہتے ہیں، آپ بتائیں ان کے ساتھ کیا کیا ان کے ہم نے ٹھیک کیا جو کیا۔ جب اس کا گھر دیکھ کے آئے، اس کا منہ دیکھنے والا تھا، ہاں بھی انہیں کیسے پتہ چل گیا میرے گھر کا کہ یہ کہاں سے ٹپک پڑے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کا گھر دیکھا، وہ بھی ہماری سٹی قصور سے ہی تھا، تو میں وہ تھوڑا سا دور تھا اس کا، کافی اس دن ہم دلیل ہوئے جس دن اس کا گھر دیکھا ہے۔ تو گھر دیکھنے کے بعد اب ہم ڈیسائیڈ کیا، وہ کہتا ہے تو ہم اس کی بات مان رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں ٹائم کا کہ کب تک ویٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا ویٹ کریں گے ہم نے بھی، بس یہ ویک ویٹ کرنا ہے، پھر ہم اسے پوچھیں گے ہاں اب بتاؤ کیا تم چاہتے ہو، اتنا ہی ہوتا ہے۔ جب ان کو نہیں لحاظ تمیز ہے تو ہم کیوں کریں، یہ نہیں کسی کے بارے میں اچھا سوچ سکتے تو ہم کیوں کریں گے۔ استاد بچے کا مستقبل بناتا ہے، بس باتیں ہیں، استاد کو بچے کا مستقبل خراب کرتا ہے۔ آج کل کے استاد جاہل ترین استاد ہیں، 10 پڑھ لی 12 پڑھ لی ٹیچرز لگ کے، جن کو خود کو نہیں پتہ، جن سے خود اسکول سے بنک مارتے تھے، وہ ٹیچر لگے اور وہ بچوں کو نالج دیں گے، وہ بچوں کے مستقبل بنائیں گے۔ لعنت بھیجتا میں ایسے سروں پہ جو سے ٹیچروں پہ، 10 پڑھ لی 5 پڑھ لی 8 پڑھی ہوئی ٹیچریں لگ جاتی ہیں، جی ہم یہ بچوں کا مستقبل بنائیں گے۔ بتاؤ ایسے بچوں کے مستقبل آپ ایسے ہیں کہ لوگوں سے پہ یقین رکھتے ہیں جو سے آپ کے بچوں کا مستقبل بنائیں گے، جو سے خود 5 جماعتیں پڑھی اور 5 کلاسیں پڑھ کے اور اس فیلڈ میں آ جائیں، جن کو خود نہ بولنے کا پتہ ہو کیسے کسی سے بات کرنی ہے، وہ آپ کے بچے کا مستقبل بنیں گے۔ ہم تو نہیں ایسے بچوں پہ، ہم تو نہیں ایسے ٹیچرز پہ یقین رکھتے۔ میرا تو ٹیچرز سے یقین ہی اڑ گیا، سیدھی سی بات ہے۔ جہاں کوئی ٹیچر بدتمیزی کرے میرا تو دل کرتا ادھر ہی منہ توڑ دو۔ ایسے کہتے ٹیچرز کی بد دعا لگے کہ بندہ کامیاب نہیں ہوگا، کامیاب اللہ نے کرنا، اللہ کے ذات کامیاب کرنے والی ذات ہے، یہ ٹیچرز کیا چیز ہے، کوئی نہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ بچوں کو کیسے کہتے ہیں مستقبل صحیح نہیں کر سکتے نا، بچوں کا مستقبل بنا نہیں سکتے، خراب کرنے کا بھی کوئی حق نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیوں خراب کرنے دیں، یہ اس قابل ہیں ہم ان کا اپنا مستقبل خراب کرنے دیں؟ یہ کون ہوتے ہیں ہمارا مستقبل چوز کرنے والے یا ہمارے سے پنگے لینے والے؟ ہم جب انسان کو اسی ٹائم بچوں کو کمپلین کرنی چاہیے کہ کیسے کہتے ہیں ہاں بھی انہوں نے کیسے کہتے ہیں ایسے کیا، کیوں کیا، کس سے پوچھ کے کیا، اپنے والدین کو بتائیں، اپنے بڑوں کو بتائیں۔ اگر اپنے پیرنٹس سے آپ بات نہیں کر سکتے، اپنے بھائی بہن سے کریں، انہیں بتائیں، وہ اپنے آپ کے والدین سے پیرنٹس سے بات کریں کہ کیوں، یہ کون ہوتے ہیں، کس وجہ سے انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے بات کیا ہے، کیا وجہ۔ پھر کہتے ہیں کہ پہلے ٹیچرز اچھے ہوتے تھے، پہلے والدین ٹیچرز کو جیسا کہتے ہیں نہیں پوچھتے تھے، ہاں بھی آپ نے بچے کو کیوں مارا ہے، کیا کس وجہ سے مارا ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک کرتے ہیں آپ کے والدین پوچھتے ہیں ہاں کیوں مارا ہے، اتنے بغیر ٹیچر ہیں کہ بچوں کو منہ اٹھا کے ایسے مار دیں، کیوں مارے، کس وجہ سے مارے۔ پہلے ہوتا تھا کہ ہاں بھی ہے کیوں، واقعی یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، والدین کو نہیں پوچھنا چاہیے ٹیچر سے کیوں مارتے ہیں، ٹیچرز بھی تو اچھے ہونے چاہیے نا کہ کسی وجہ سے مارا ہے اور کہ کیا وجہ بنی ہے۔ لیکن آج کل کے ٹیچرز پہ تو یقین ہی نہیں نا، ایسے ہی آپ وہی بات وہیں پہ آ گئی نا کہ جب خود اتنی ایجوکیشن تعلیم ہی نہیں ہے تمہارے پاس، تم بچوں کو کیا کہتے ہیں مستقبل بنا سکو، تم نے تو ایسے ہی کرنا۔ پھر
تو انسان کی یقین کیسے کرے کہ ہاں بھی اس نے مارا، چلو کوئی بات نہیں یار، اسٹوڈنٹس کی غلطی ہوگی تو استاد نے مارا ہے۔ استاد آج کل کے استاد اس قابل ہیں انسان سے کہے کہ ہاں بھی استاد کا درجہ باپ کے برابر ہے، روحانی باپ کا ہوتا ہے۔ میں تو نہ مانوں، میں تو ایسے استاد کو چھتر ماروں، میں منہ توڑ کے آدمی پکڑا دوں، اتنے بغیرت استاد ہمارے ساتھ ہوا بھائی، ہم تو ایسے ہی بولیں گے آپ اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ کے استاد یا کوئی اور تو پھر آپ بول سکتے ہیں، ہمارے ساتھ تو جیسے ہوا ہم نے تو ایسے بولنا۔ گورنمنٹ پتا نون لیگ کی جس کی مرضی ہے، ہم کسی بھی گورنمنٹ کو نہیں مانتے۔ جب کسی نے کام ہی نہیں آنا تو ہم کسی کا کیوں کہیں کہ یہ جی ہاں بھی یہ بہت اچھا کام کرے۔ جب کسی گورنمنٹ ایسی ہونی چاہیے، انسان کو چھوٹا سا بھی کام پڑے گورنمنٹ کے پاس جائے، انہیں سیریس ہو کے بچے کی بات سننی چاہیے، کیسے کہتے ہیں انہیں گائیڈ کرنا چاہیے، ان کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ آج کل ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بس ہم ہی ہیں، وہ انہیں کوئی پرواہ نہیں، بس اسٹوڈنٹ وہ لائٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی بات کر لی، اوکے ٹھیک ہے اللہ حافظ۔ بس جس کو جو عہدہ ملا ہوا ہے وہ اس پہ اپنی روب جما کے بیٹھا ہوا ہے حرام کھانے کے لیے، بس پیسہ لگاؤ تو دیکھنا تمہارے پیسے طلبے بھی چاٹیں گے یہ، بلا جو بھی ہے سارے ایک جیسے، ایک کسی کی نہیں بات کر رہا میں، سارے ایک جیسے ہیں، استاد بھی ایک جیسے ہی ہیں، گورنمنٹ بھی ایک جیسی ہے۔ ہم تو کسی کو نہیں بھائی سپورٹ کریں گے، جب ہمارے کام نہیں یہ آئیں گے تو ہم کیوں کریں؟ یہ کس کھیت کی مولی ہیں، ہمارے کام آتے ہیں ہم ان کے کام آئے، ہم ان کی باتیں مانیں۔ میں تو کہتا ہوں ایجوکیشن سسٹم میں ایسا ہونا چاہیے کہ اسی ٹائم گورنمنٹ کو ایسے بٹن کو پریس کرو، اسی ٹائم گورنمنٹ کے پاس جائے، ہاں بھی یہ بندے تم نے یہ کام کیا ہے، ہاں کیوں کیا، کیا غلطی تھی، کس وجہ سے کیا، اسی ٹائم استاذہ پہ کیس ہو، انہیں بھی پتہ چلے ہاں بھی ہمیں بھی کوئی ہے جو سا پوچھنے والا ہے، ان کا ڈر اترا ہوا ہے، انہیں بس یہی ہے کہ ہاں ہماری چلنی ہے، جو ہم نے کرنا ہمیں کس نے پوچھنا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا ڈر خوف اترا ہوا ہے، بغیرت ہوئے اور بات کوئی نہیں۔ جب آپ کے کیا سے کہتے ہیں کنٹریز میں ایسے استاد ہوں گے تو آپ کا مستقبل کیا اچھا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ کے ملک میں کیا سے کہتے ہیں ترقی کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ چور ڈاکو ہی پیدا ہوں گے، یہ سارے قصور ہی استاذہ کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ کے استاد ہی نہیں اچھے، آپ کا مستقبل بنانے والے خود ہی بغیرت ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، تو آپ کا مستقبل کیسا اچھا ہوگا؟ آپ کیسے ڈیزرو کرو گے کہ آپ کا مستقبل اچھا ہوگا؟ آپ مجھے خود بتاؤ، ایسا ہو سکتا ہے؟ خود ہی آپ خود سوچیں یہ بات کو کہ اگر آپ کو گائیڈ کرنے والے خود چور ڈاکو ہیں، حرام کھانے ہیں، تو آپ کا مستقبل اچھا ہو سکتا ہے؟ آپ کے ملک میں کیا خوشحالی آ سکتی ہے؟ میں تو اسی لیے استاذہ کے خلاف بہت زیادہ ہوں۔ میں تو کہتا ہوں انسان اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ایک ٹیچرز رکھے، ٹھیک ہے، ایک ٹیچر رکھے اور اپنے بچوں کو اس سے کیا اسٹڈی کروائے، جو ان سے اسکول کالجوں میں پیسے دیتے ہیں وہ خود کیسے کہتے ہیں خود ہی کیسے کہتے ہیں فیس دے، اپنے گھروں میں ایک روم بچوں کے لیے ایکٹیو کر لے، وہ ادھر بچوں ایک ٹیچر آئے بچوں کو ادھر آ کے اسٹڈی کروائے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ ایسے اب کر رہے ہیں، یہ نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان سے کیسے کہتے ہیں ایسے کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں کیسے کہتے ہیں ٹیچرز کو ہائر کرتے ہیں، وہ ٹیچرز آتے ہیں گھر میں بچوں کو اسٹڈی کرواتے ہیں اور پھر کیسے کہتے ہیں ان کو منتھلی فیس جتنی انہیں اسکول سے ملتی ہے انہیں اتنی ٹیچرز کو گھر میں بلا کے جو ملتی ہے وہ تو خود ہی خوش ہوں گے، اور انسان کے نظر میں بھی بچے ہوتے ہیں، ٹیچر کی پتہ چل جاتا ہے کہ اچھے ہیں کہ برے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے میرے حساب سے تو آج جو جیسا دور جا رہا ہے انسان کو اپنے گھر میں ہی اپنے بچوں کو اسٹڈی کروانا چاہیے، ٹیچرز کو ہائر کرنا چاہیے۔ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو کیسے کہتے ہیں اپنی سوسائٹی میں 2-4 گھر مل کے اپنا بلا کے اپنے بچوں کو کیسے کہتے ہیں ایک روم ان کے لیے سیپریٹ بنوائیں، ہاں بھی ادھر آ کے ہمارے بچوں کو تم اسٹڈی کرواؤ گے۔ لاہور بورڈ والے
اتنے بغیرت ہیں جو میں آپ کو سب سے فرسٹ ویڈیو میں آپ دیکھا ہوگا جو سر ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ کر سکے ایکشن لیا، جو بغیرت ترین سر ہے یہ حرام خانہ، وہ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں نا تلوے چاڑنے والے، یہ کہہ سکتے ہیں وہ بھی ان میں سے ایک تھا۔ تو ایک ہے اسے تو ہم نہیں چھوڑیں گے، آپ کو ہم دکھائیں گے اس کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ یہ شخص تھا، اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، ایسے ہوا ہے اور کس وجہ سے ہوا ہے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کی غلطی کیا ہے، ہماری غلطی کیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ چینل بھی اس لیے کھولا کہ ہم آپ کی مدد کے تحت، اپنی مدد کے تحت اور آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہم اس کو سزا دلا سکے، اسے بھی پتہ ہو۔ اور آپ کچھ یہ بولیں گے کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، تو آپ ویسے تو گورنمنٹ کا کام ہے تو پھر گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی اپنا کام، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، ہم نے یا تو گورنمنٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں کی، ہم نے سکندر صاحب سے بھی کیسے کہتے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بھی ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا۔ ہم اتنے دن پہلے اسی لیے ان کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، ہم نے گورنمنٹ سے سکندر صاحب سے ہم نے کانٹیکٹ کیا، اتنے دن تک ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی بس ٹک ٹاک کی حد تک کیسے کہتے ہیں بس ویڈیو بنوا لیں ان سے بھی، چلو بھی ویڈیو بنوا لی، اللہ خیر صلی اللہ، جتنی مرضی جھوٹ چھڈو، جیسے مرضی جھوٹ بلوا لیں، بس یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کر کے دکھائیں نا۔ ہم نے اتنے دن تک روزانہ اتنے میسیج کمنٹ کیے، اتنے کوئی رسپانس نہیں ہم نے ملا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم نے خود پھر کیسے کہتے ہیں کہ کوشش کی، ہم نے اس کے گھر تک پہنچے، اس کا گھر ڈھونڈا، تو ہم نے اسے کہا ہاں، پھر اس نے ہمیں کہا ہاں میں گورنمنٹ کے ان کے آفس جاؤں گا، پھر میں کر کے آتا ہوں۔ وہی نا، جب تک آپ خود نہیں سیریس ہوتے تو یہ بغیرت سمجھتے ہیں، ہاں بھی یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں کچھ کر سکے۔ جب ہم نے تھوڑا ایکشن لیا تو اب سیدھے میں گیا تھا گورنمنٹ کو ادھر لاہور بورڈ میں نے ان سے بات کی ہے، آپ کا کام میں بس 10-15 دن میں ہو جائے گا، میں انہیں UMC بنا کے دے کے آؤں۔ خود سے پہلے کیا کر رہا تھا تو اگر چلو ہم نے تو چلو ایکشن لے لیا، کوئی بیچارہ اور ہو غریب جو ان سے وہ نہیں ایکشن لے سکے تو وہ تو نہیں نا کچھ کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ نا انسان کے پاس پاور ہے، کیسے کہتے ہیں سورسز ہیں تو آپ کامیاب ہو، نہیں تو آپ کسی بانگے کا ڈکر نہیں ہو، یہ ملک ہی ایسا ہے۔ اگر آپ کے پاس پاور ہے، سورسز ہیں تو آپ اس ملک میں کامیاب ہو، نہیں تو آپ دھکے ہی کھاؤ گے ادھر، آپ گورنمنٹ کا کام کروا ہی نہیں سکتے، بس باتیں کروا لو ان سے جتنی مرضی، اور کیسے کہتے ہیں بس جتنی مرضی باتیں کروا لو، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اسٹوڈنٹس کو اتنی سہولتیں دیں گے، کوئی نہیں۔